السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن کو رہا کر دیا گیا، انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا۔ ایڈوکیٹ شائستہ کھوسہ اور راجہ یاسر رؤوف حسن کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے رؤوف حسن کو ضمانت بعد از گرفتاری دی تھی۔ بالکل، پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن کو رہا کر دیا گیا ہے، انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا، جبکہ ایڈوکیٹ شائستہ کھوسہ اور راجہ یاسر رؤوف حسن کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت نے رؤوف حسن کو ضمانت بعد از گرفتاری دی تھی۔ جی ہاں، بنگلہ دیشی طلبہ کی تحریک رنگ لے آئی۔ ڈکٹیٹر شیخ حسینہ واجد ملک سے فرار ہو گئی۔ حکومت تحلیل، تمام مطالبات مان لیے گئے۔ تحریک کے متاثرین کو معاوضے دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء رہا۔ ڈھاکہ کورٹ نے 1000 سے زائد سیاسی قیدیوں کی رہائی کا بھی حکم دے دیا۔ طلبہ تحریک کی بڑی کامیابی، بنگلہ دیشی حکومت تحلیل۔ کسی کو کیا علم تھا کہ چند بنگلہ دیشی طلبہ کی کوٹا سسٹم کے خلاف تحریک اتنی طول پکڑ جائے گی کہ ڈکٹیٹر شیخ حسینہ کو حکومت سے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ 6 جون کو شروع ہونے والی تحریک نے 1 ماہ اور 4 ہفتے کے اندر اپنے مطالبات منوا لیے۔ شیخ حسینہ ملک سے فرار ہو گئیں۔ صدر نے بھی کابینہ تحلیل کر دی۔ طلبہ تحریک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں، نئی عبوری حکومت کا خاکہ ہم دیں گے۔ ویڈیو بیان میں طلبہ تنظیم کے ناہید اسلام، آصف محمود اور ابو بکر موجودار نے کہا ہے کہ فوری حکومت سازی چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر یونس آمادگی ظاہر کر چکے، دیگر کا نام بھی جلد دیں گے۔ بنگلہ دیشی صدر کے اعلان کے بعد سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی جیل سے رہائی مل گئی۔ عدالت نے 1000 سے زائد سیاسی قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ قیدیوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنان شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے لیے عوام کا غم و غصہ تھم نہ سکا۔ نیو یارک میں قائم بنگلہ دیشی قونصلیٹ میں بنگالی زبردستی گھس آئے۔ شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر اتار پھینکی۔ مظاہرین نے حسینہ واجد مخالف نعرے بھی لگائے۔ قونصلیٹ کا عملہ انہیں پہلے منع کرتا رہا، بعد میں خود ہی تمام کمروں سے شیخ مجیب کی تصاویر ہٹا دی۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے رہنماؤں کی دھمکی کے بعد صدر محمد شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ احتجاجی طلبہ نے عبوری حکومت کے لیے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کا نام دیا، جبکہ ڈاکٹر یونس نے بھی عبوری حکومت کی سربراہی کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ پیرس سے جلد واپسی کا اعلان بھی کر دیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ شیخ حسینہ واجد نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا، آج بنگلہ دیش کے عوام آزاد ہو گئے ہیں۔ شیخ حسینہ کی حکومت نے ڈاکٹر یونس پر عوام دشمن اور غریبوں کا خون چوسنے کا الزام عائد کیا تھا۔ تو آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے رہنماؤں کی دھمکی کے بعد صدر محمد شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ اور اب بات کریں گے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی، جو قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی منظور ہو گیا۔ بل رکن اسمبلی بلال اظہر نے پیش کیا۔ اپوزیشن کی شدید مخالفت، نامنظور کے نعرے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ علی محمد خان اور صاحبزادہ سبقت اللہ کے بل میں ترمیم کو مسترد کر دیا گیا۔ سینٹ اجلاس میں سینیٹر طلال چودھری نے ترمیمی بل پیش کیا تھا، جسے ایوان بالا نے منظور کر لیا۔ بل کے مطابق جو شخص 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہو وہ دوسری جماعت میں نہیں جا سکتا۔ جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں وہ مخصوص نشست نہیں لے سکتی۔ The particular political party by submitting party certificate from the political party. There are 2 amendments standing in the name of Sahibzada Sibkatullah and the other standing in the name of Ali Muhammad Khan MNA. کہ آپ قانون سازی پروسپیکٹو کرتے ہیں کہ آرٹیکل 12 کے خلاف ورزی ہے۔ Supplementary orders of the day on the day. Three orders of the day on a day other than the private members' day, notice of which has been received today. 2012, that the requirements of Rule 25, 30 and 120 of the supplementary orders of the day on the day other than private members' day. Those against it may say no. I think the ayes have it. قانون سازی آئین کی روح کے مطابق ہے، مخصوص نشستوں سے متعلق قانون واضح کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کا اپوزیشن کو جواب، کہا ان کے 88 لوگوں نے حلف نامہ جمع کرایا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں، سنی اتحاد کونسل سے ہے۔ آئین کے تحت جس جماعت نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ بلال اظہر کیانی بولے، امید ہے کہ سینٹ سے بھی یہ بل منظور ہو کر قانون بن جائے گا۔ سازی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں آئین کی روح کے عین مطابق ہے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں
کہ ان کے 81 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف نامہ داخل کرایا. ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل سے ہے. اب آئین کے آرٹیکل 51 کے پرووائزو اور آئین کے آرٹیکل 106(3) کے تحت ایسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا یہ سیٹیں نہیں تھی جا سکتی. آج اس بل کو قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بل اسی طرح سینٹ میں بھی انشاءاللہ ممبرز اس کو کنسیڈر کریں گے اور پاس کریں گے تاکہ یہ قانون بن سکے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم کو نظر ثانی اپیل کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے. آئندہ 2 روز میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بولیئنس کے نمائندے فہد چودھری سے. جی فہد چودھری. دیکھیے, مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم کو نظر ثانی اپیل کی تیاری کی ہدایت کر دی ہے اور آئندہ 1 سے 2 روز میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی. الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیشن آئینی ادارہ ہے اور اپنے اختیارات کا سپریم کورٹ میں دفاع کرے گا. کمیشن آزاد ارکان کو 15 دن کا وقت دینے پر اعتراض عائد کرے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئین میں آزاد امیدواروں کو 3 دن دیے گئے ہیں سیاسی جماعت میں شمولیت کے لیے, اور ریٹرننگ افسران کو پارٹی ٹکٹ جمع نہ کروانے والے امیدوار کیسے تحریک انصاف کے ہو سکتے ہیں. ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صرف کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی لکھنا جو ہے وہ پارٹی کا امیدوار قرار نہیں دے سکتا. جی بہت شکریہ فہد چودھری. مہنگائی اور لا قانونیت پی ٹی آئی سمیت سبھی کو متاثر کر رہی ہے. کوئی کچھ کر لے, اب ہمیں اور جھکا نہیں سکتا. شیخ وقاص اکرم کا قومی اسمبلی کے باہر احتجاجی کیمپ میں بیان. کہا کیمپ میں لیگی اور پی پی کے ارکان آتے جاتے سلام دعا کرتے ہیں, بیٹھ کر ہمارے مطالبات نہیں سنتے. چیزوں کے لیے ہم یہاں علامتی طور پر وہ چیزیں پوری پاکستانی عوام کو جنرل افیکٹ کرتی ہے. مہنگائی سب کو افیکٹ کرتی ہے. لا قانونیت آج ہمارے ساتھ ہے, کل آپ کے ساتھ ہوگی, سب کو افیکٹ کرتی ہے. اب یہ وہ روایت توڑ کے کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں یہ کر لینا, یہ سانو جھکا ڈھکا نہیں سکتے. بہت سے سینیٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ ہنگر کیمپ میں, تو وہ کولیگز ہیں, ایک دوسرے کو ہیلو ہائی کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے ہمیں دیکھا تو یہاں آ گئے. میری تو خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے. بہرحال آپ کو پتا ہے یہ لوگ جو ہے ہمارے بھائی, یہ نون اور پیپلز پارٹی والے, یہ اپنی جھوٹی پارٹیوں کی جھوٹی لائنز کے جو ہے نا یہ حصار میں رہتے ہیں, وہاں سے نکل نہیں سکتے. بہ جاندہ بیچارے تک کوئی نقصان ہوتا. ہم انارکی نہیں چاہتے کہ گولیاں چلیں یا فساد ہو. بنگلہ دیش کی صورتحال کے بعد اب غم و غصہ خاص رخ کی طرف جا سکتا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی بول کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو. کہا حکومتی کمیٹی بھاگ گئی ہے, انہیں تلاش کر رہے ہیں. واضح کیا ہے کہ حکومت کو مسئلہ حل کرنا ہوگا. بنگلہ دیش کی صورتحال کے بعد غم و غصہ اب ایک خاص رخ پہ بھی جا سکتا ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ انارکی ہو, ہم تو نہیں چاہتے کہ گولیاں چلیں, ہم تو نہیں چاہتے, ایک جوان کا خون بہت محترم ہے, ہم تو نہیں چاہتے کہ یہ سب فساد یہاں پر ہو. تلاش گمشدہ کا ایک اشتہار ہے جو چاروں طرف لگا ہوا ہے کہ کمیٹی بھاگ گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے. اب نہیں ہوگا, اب چیزیں بدلیں گی, اس لیے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مسئلہ حل کرنا چاہیے. اور ان کو مسئلہ حل کرنا پڑے گا اور مسئلہ تسلیم کرنا پڑے گا, ورنہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے, ہم تو بہت تیاری سے ہیں الحمدللہ, اور ہمیں صرف یہاں بھی نہیں بیٹھے رہنا. لوگ نعرے لگاتے ہیں ڈی چوک کے, اور میں تو ان سے کہتا ہوں ڈی میں جا کے تو گول کرنا ہوتا ہے, اور گول تو پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا یا وزیر اعظم ہاؤس میں. تو دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے شیر افضل مروت کو بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کرنے کی دعوت دے دی ہے. کہا شیر افضل مروت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہ شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا غلط فہمی ہے, یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. شیر افضل مروت ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے, 2 دن صبر کر لیں, اچھی خبر ملے گی. بولے یہاں تو آئینی ترامیم بدل جاتی ہیں, یہ تو صرف ایک نوٹیفیکیشن ہے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی طبیعت ناساز. اسد عمر کو اسپتال منتقل کیا گیا. اسد عمر کی پیشی کے دوران خراب ہوئی طبیعت. ذرائع کے مطابق اسد عمر کا بلڈ پریشر کم ہو گیا تھا, جبکہ اسپتال جا کر ان کی ECG ٹھیک آئی. اور اب ایک اچھی خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے. ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا. پاکستانی ایتھلیٹ نے پہلی باری میں 86.59 کی تھرو کر کے ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنائی. ارشد ندیم 8 اگست کو جیولن تھرو ایونٹ کے فائنل میں ایکشن میں ہوں گے, جبکہ گروپ بی میں شامل ارشد ندیم کو فائنل میں براہ راست جگہ بنانے کے لیے کم از کم 84 میٹر کی تھرو کرنا تھی.
नाज करती है तुम पर पाक सरजमीन, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश अरशद नदीम। फाइनल में जगह पाने के लिए 84 मीटर्स की थ्रो दरकार थी। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो की। इवेंट के फाइनल राउंड में जा पहुंचे। 8 अगस्त को मेडल की फैसला कुन जंग में एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में मुसलसल दूसरी बार फाइनल राउंड में जगह बनाई। टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम 5वीं पोजीशन पर रहे थे। कौम के होनहार सपूत ने अक़वाम आलम में एक बार फिर सबसे लाली परचम सर बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर आबाई शहर मियां चुन्नू में शहरियों ने जश्न मनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। वालिद और भाई के मुताबिक अरशद नदीम मेडल जीत कर ही वतन वापस लौटेगा। होनहार सपूत ने हम वतनों को मायूस नहीं किया, एक बार फिर अपनी कारकर्दगी से सबके दिल जीत लिए। अरशद नदीम के कारनामा सर अंजाम देते ही आबाई इलाके मियां चन्नू में जश्न मसरत का आगाज हो गया। वालिद ने कहा, अरशद की मेहनत रंग लाई। ये वेखा मैं अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ये वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। मेहरबानी कर दुआ करियो कि पाकिस्तान का झंडा लेके मेरा बेटा आवे, इंशाल्लाह मेरा बच्चा जित के आएगा, अल्लाह के हुक्म नाल। छोटे भाई को भी अरशद पर फख्र, कहा कौम दुआ करे, अरशद हम वतनों को मायूस नहीं करेगा। मुझे अपने भाई पे फख्र है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दूसरी बार ओलंपिक्स में डायरेक्ट क्वालिफाई करके गए हैं, तो मैं उनके लिए खुसूसी दुआ करता हूं और पाकिस्तान कौम से अपील करता हूं उनके लिए दुआ करें कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें और फाइनल में पहुंचे और फाइनल में पाकिस्तान के लिए मेडल लें और पाकिस्तान का झंडा लहराएं। मियां चन्नू के गली कूचों में अरशद नदीम के नाम की धूम है। अहले इलाका के मुताबिक 8 अगस्त को फाइनल राउंड देखने के लिए शायान शान इंतजाम किया जाएगा। तो दूसरी जानिब पीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट टीम जल्द पाकिस्तान भिजवाने की पेशकश कर दी है। बांग्लादेश बोर्ड को ये पेशकश टेस्ट टीम की पाकिस्तान में ट्रेनिंग करना है कि बीसीबी ने पीसीबी की पेशकश का जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश टीम ने शेड्यूल के मुताबिक 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचना है। बांग्लादेश में सियासी सूरत हाल की वजह से बांग्लादेश टीम का मीरपुर में ट्रेनिंग सेशन नहीं हो सका। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में मज़ीद 15 अफराद जान से गए, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला में 70 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। चित्राल में ग्लेशियर फटने और सैलाबों से निमटने के लिए इमरजेंसी नाफिज। अपर चित्राल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई, जिससे सड़कें, पुल, नदी और सरकारी इमारतों समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। मुतासर इलाकों में बहाली का काम जारी है। बोनी के मुकाम पर मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती बना दी गई। मुतासरा पुल की जगह आरसी पुल की तामीर भी जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बलूचिस्तान की गयूर अवाम ने तरक्की मुखालिफ अनासिर और शरपसंदों का बयानिया मुस्तरद कर दिया। गवादर में जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। बाशऊर अवाम के ताउन, सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों और हुकूमती इक़दामात से शहर के सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। आज तिजारती मराकज़ खुले और कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल रहीं। दुकानें, बैंक और पेट्रोल पंप खुल गए हैं। तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल हो चुका है। शहरी कहते हैं चंद मुकामात पर अलामती तौर पर महरंग बलोच के हामी अभी भी धरना देकर बैठे हुए हैं, जिनसे मामलात जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सिंध हुकूमत ने बस अड्डों को कराची से बाहर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने कहा है कि कराची में मौजूद तमाम बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि कैंट स्टेशन, सखीर शहीद रोड, MA जना रोड, अलकरम स्क्वायर से बस अड्डों तक शटल सर्विस चलाई जाएगी। शुजाबाद के इलाके खाकी पंचानी में 4 ओबाशों ने 2 मासूम लड़कों को इज्तिमाई बदफेली का निशाना बना डाला। गरीब मजदूर फयाज हुसैन के बेटे और भांजे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। 9 मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर रस्सियों के साथ बांधा। 4 ओबाशों ने दोनों लड़कों को इज्तिमाई बदफेली का निशाना बनाया। मुद्दई फयाज हुसैन ने थाना सदर में दरख्वास्त दी है कि मेरे भांजे 16 साला रेहान और बेटे 15 साला मुबशिर को बदफेली का निशाना बनाया। लाहौर के इलाके कान्हा में मुसल्लह डाकू खुलेआम दंदनाने लगे। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 डाकुओं की करियाना स्टोर पर वारदात। CCTV सामने आ गई। 3 मुल्जिमान फायरिंग करते दुकान में दाखिल हुए। 2 साथी बाहर खड़े रहे। डाकुओं ने बिला खौफ खतर दुकान का सफाया किया। दुकानदार से कीमती मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़ई की तफ्तीश शुरू कर दी। तो उधर लाहौर में 50 सिक्योरिटी गार्ड्स के नाक के नीचे निजी कैश एंड कैरी से करोड़ों रुपए चोरी हो गए। चोर मॉडल टाउन में एक दुकान से लाखों रुपए का सामान और नकदी चोरी करके फरार हो गए। बोल को मौसूल CCTV में शलवार कमीज में मलबूस चोर को दुकान में दाखिल होते और चोरी के बाद मोबाइल, लैपटॉप और नकदी चोरी करके मौके से फरार होते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी मोहम्मद सज्जाद ने इंदराज मुकदमा के लिए वाक़ई की दरख्वास्त थाना मॉडल टाउन में दायर कर दी। एबटाबाद बकोट की हुदूद बैरूत में चीते का हमला,
3 افراد شدید زخمی. پولیس کے مطابق زخمی ہونے والوں میں ایک خاتون اور 2 مرد شامل ہیں. حملے کے دوران شور شرابے پر لوگ جمع ہو گئے اور چیتے کو پکڑ لیا. پولیس اور وائلڈ لائف کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. چیتے کی نایاب نسل اب گلیات میں ناپید ہو گئی. خبر شامل کریں گے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے. تو غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے. 24 گھنٹوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، 80 زخمی ہو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 39,666 ہو گئی. 91,580 زخمی ہو چکے ہیں. غزہ میں غذائی قلت سے 50 بچے زندگی کی بازی ہار گئے. صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں چھاپے کے دوران 5 فلسطینیوں کو اغوا کیا. جنوبی لبنان میں اسرائیل حملے میں 2 افراد شہید ہوئے. ملائیشین وزیر اعظم کی حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے متعلق پوسٹ ہٹانے پر فیس بک کی پرنٹ کمیٹی میٹا نے معافی مانگ لی. ملائیشیا کے وزیر اعظم انوار ابراہیم نے ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی موت پر تعزیتی پوسٹ میٹا پلیٹ فارمز پر پوسٹ کی تھی. انوار ابراہیم کی پوسٹ کو میٹا پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا تھا. ملائیشیا نے میٹا سے اس بارے میں وضاحت طلب کی تھی. بھارت کا متعصبانہ رویہ، برطانیہ کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا. برطانیہ میں مظاہروں کو جواز بنا کر اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی. لندن میں موجود بھارتی ہائی کمیشن نے ایکس پر لکھا کہ برطانیہ کے کئی علاقوں میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں. بھارتی شہری محتاط رہیں، شہری مقامی سطح پر آنے والی خبروں پر نظر رکھیں اور برطانوی سیکیورٹی کے اداروں کی ہدایات پر عمل کریں. بھارتی ہائی کمیشن نے مزید لکھا کہ بھارتی شہری احتجاج والے علاقوں میں نہ جائیں. برطانیہ کے مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں. مظاہرین نے پولیس پر اینٹیں دے ماری. تشدد سے متعدد پولیس اہلکار زخمی. پولیس نے 400 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا. برطانوی وزیر اعظم نے فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا. وزیر اعظم برطانیہ نے امیگریشن کے خلاف مظاہرے دائیں بازو والوں کی شرارت قرار دے دی. ساؤتھ پورٹ میں بچوں کے قتل کے بعد برطانیہ بھر میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان حملوں میں پولیس اہلکاروں سمیت 150 افراد زخمی ہو چکے ہیں. اور کھیلوں کی خبروں سے آپ کو بتائیں گے PSL 10 کے میچز کی میزبانی سے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے انکار کر دیا. ECB نے اس کی وجہ اپنے مصروف کرکٹ شیڈیول کو قرار دی. ذرائع کے مطابق PCB نے متبادل کے طور پر میچز کا انعقاد UAE میں کرانے کا پلان بھی ڈراپ کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں کا گرم موسم بتایا جا رہا ہے. معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جلد ہی PSL گورننگ کونسل کا اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے. چند ماہ قبل PCB نے PSL 10 کے پلے آف میچز اور فائنل کسی دوسرے ملک میں کرانے کا فیصلہ کیا تھا. اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ طوفان ڈیبی فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے. جاں بحق افراد کی تعداد 5 تک پہنچ گئی ہے. 2.5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے. ڈیبی کے باعث جنوبی مشرقی امریکی ریاستوں کو شدید بارش اور تباہ کن سیلاب کا خطرہ ہے. لیبی کاؤنٹی میں موبائل ہوم پر درخت گرنے سے 13 سالہ لڑکا جان کی بازی ہار گیا. حکام نے بتایا کہ ایک اور گاؤں میں ہل زبرو کاؤنٹی میں ٹرک ڈرائیور ہلاک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.